بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی، ایک دن میں 4 پروازیں۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اور ایک دن میں 4 خصوصی پروازیں ریاض اور جدہ سے روانہ ہوئی ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی 3 خصوصی پروازیں منگل کو ریاض سے پشاور اور ملتان کے لیے روانہ ہو گئی۔ جدہ سے سعودی عربین ایئر لائن کی ایک خصوصی پرواز اسلام آباد گئی ہے، جبکہ ملتان جانے والی 2 پروازوں میں 140 اور پشاور جانے والی خصوصی پرواز کے ذریعے 250 مسافر سعودی عرب سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ پشاور جانے والی پرواز سے 16 پاکستانیوں کی میتیں بھی بھیجی گئی ہیں۔ سفیر پاکستان راجہ اعجاز، ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور کمیونٹی ویلفیئر اتاشی مسافروں کو الوداع کہنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے کورونا وائرس کی وبا کے باعث سعودی عرب سے واپس آنے کی خواہش مند پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سعودیہ داخلی پروازوں میں اضافہ کرے گی۔ سعودی عربین ایئر لائنز السعودیہ نے منگل کو کہا ہے کہ آئندہ ہفتے سے مزید شہروں کے لیے داخلی پروازیں بحال کی جائیں گی۔ اخبار 24 کے مطابق السعودیہ نے بیان میں بتایا ہے کہ مزید داخلی پروازیں 6 اور 7 جون سے چلائی جائیں گی۔ 6 جون کو ریاض سے حائل، الجوف اور ارار کے ہوائی اڈوں کے لیے پروازیں بحال ہوں گی، جبکہ 7 جون کو ریاض اور طائف کے درمیان فضائی سروس بحال ہو جائے گی۔ السعودیہ ریاض، جدہ، دمام، ابہا، جیزان، مدینہ منورہ، تبوک، گسیم اور نجران کے لیے پہلے ہی پروازیں بحال کر چکی ہے۔ جدہ سے السعودیہ کی تمام پروازوں کا آپریشن نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 سے کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ سعودیہ نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کے تحت اپنی داخلی اور بین الاقوامی پروازیں معطل کیے ہوئے تھی۔ ریاض اور جدہ سمیت 13 ہوائی اڈوں سے اتوار 31 مئی سے داخلی پروازیں بحال ہوئی ہیں۔ ٹڈی دل کے حملوں کا خطرہ، 40 ٹیمیں تیار۔ سعودی وزارت ماحولیات و زراعت نے موسمی ٹڈی دل کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے گراؤنڈ کنٹرولنگ یونٹ کی جانب سے ریاض اور دیگر علاقوں کے لیے 40 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ وزارت ماحولیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنوبی ریاض، وادی دواسر، السلیل اور الافلاج کے علاوہ جنوب اور مشرقی عسیر کے ریجنز احد، رفیدہ، سرات عبیدہ، وادی بن حشبل، تسلیس، بیشہ اور الخنقہ سمیت طائف کے مشرقی اور نجران ریجن میں موسمی ٹڈی دل کے حملوں سے علاقوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ویب نیوز اخبار 24 نے وزارت ماحولیات کے حوالے سے مزید کہا کہ تشکیل دیے جانے والے گراؤنڈ کنٹرول یونٹس میں 24 یونٹ سپرے ٹیموں پر مشتمل ہیں، جبکہ 9 ٹیمیں مختلف علاقوں کا سروے کرنے کے بعد اپنی رپورٹ سے مرکزی کنٹرول روم کو مطلع کریں گی۔ مسجد قباء نمازیوں کے لیے کھول دی گئی۔ وزارت صحت کی ہدایات کے مطابق حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی مسجد قباء نمازیوں کے لیے کھول دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد قباء میں نمازیوں کے درمیان مناسب فاصلے کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی جا رہی ہے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جہاں 2 رکعت نوافل کی ادائیگی سے عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسجد ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ شہر کے برابر تعمیر کی گئی۔ حج و عمرہ کے زائرین اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ 130 صفائی کارکن مسجد کی صفائی اور سینیٹائزیشن کے لیے 24 گھنٹے مامور ہیں۔ مسجد کو نمازیوں کے لیے کھولنے سے پہلے مدینہ منورہ میں وزارت اسلامی امور کے دفتر کے سربراہ شیخ وجب العتیبی نے مسجد کا دورہ کیا اور حفاظتی تدابیر کو تسلی بخش قرار دیا۔ مدینہ میں عارضی کورونا لیبارٹری کا افتتاح۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے وزارت صحت کی طرف سے قائم عارضی کورونا لیبارٹری مرکز کا افتتاح کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ عارضی لیبارٹری میں روزانہ 10,000 کورونا ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کسی بھی لیبارٹری میں روزانہ 2500 سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کیے جا سکتے تھے۔ دوسری طرف مدینہ منورہ محکمہ صحت نے کہا ہے کہ کورونا کے عارضی لیبارٹری مرکز میں 84 افراد کام کریں گے۔ انہیں ٹیسٹ کرنے اور فوری نتائج دینے کے لیے جدید ترین آلات اور سہولتیں دستیاب ہوں گی۔ عملے کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام تر تدابیر پر عمل ہوگا۔ یہ مرکز صرف مدینہ منورہ کے رہائشیوں کو خدمات فراہم کرنے کی حد تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ ملک کے کسی بھی ہسپتال سے نمونے وصول کرے گا۔ محکمے نے کہا ہے کہ عارضی لیبارٹری کو تمام ہسپتالوں اور صحت مراکز کے علاوہ حکومتی لیبارٹریوں سے آن لائن جوڑ دیا گیا ہے۔ کورونا کے عارضی لیبارٹری مرکز سے مریضوں کو سہولت حاصل ہوگی۔
یہ صحت خدمات کے معیار کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ جوازات کی سروس رسائل و طالبات بند نہیں ہوئی۔ سعودی ڈائریکٹریٹ جنرل پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کا کہنا ہے کہ آن لائن خدمات میں رسائل و طالبات کا آپشن بدستور کام کر رہا ہے۔ یہ سہولت کرفیو اور مکمل لاک ڈاؤن کے دوران فراہم کی گئی تھی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے جوازات کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ کرفیو اور لاک ڈاؤن کے دوران جب مملکت میں مقیم افراد کی سہولت کے لیے آن لائن سروس ابشر اور مقیم پر پیغامات اور ڈیمانڈ رسائل و طالبات کا آپشن لانچ کیا گیا تھا، اس کا مقصد ان لوگوں کو سہولت فراہم کرنا تھا جن کے آن لائن کاموں کی تجدید یا دیگر معاملات کی تکمیل میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ شہریوں اور لوگوں کو دشواری سے بچانے اور ان کے معاملات بر وقت حل کرنے کے لیے شروع کی جانے والی سروس رسائل کے ذریعے کافی لوگوں کو سہولت ہوئی تھی۔ جوازات کا کہنا ہے کہ آن لائن پیغامات اور ڈیمانڈ کی سروس جاری ہے، اس سے بھی ابھی بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ سروس سے استفادے کے لیے جوازات کی جانب سے جو طریقہ کار متعارف کرایا گیا تھا، اس کے تحت کوئی بھی صارف جس کا اکاؤنٹ ابشر یا مقیم پر ہے، وہ اپنے اکاؤنٹ پر لاگ آن کرنے کے بعد وہاں خدماتی مائی سروسز کے آپشن پر کلک کریں، جہاں مذکورہ سروس اور رسائل اور طالبات کا آپشن موجود ہے۔ ریاض میں اسلحے کی نمائش پر 3 شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے اسلحے کی نمائش کرنے والے 3 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ تینوں نے اسلحے کے ساتھ ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر جاری کیا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے نوجوانوں کی نشاندہی کر کے انہیں حراست میں لے لیا۔ تینوں سعودی شہری ہیں اور عمر کے تیسرے عشرے میں ہیں۔ ایف آئی آر درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ کنگ فہد سیکیورٹی کالج کے سابق ڈائریکٹر میجر جنرل ڈاکٹر فہد الشیلان نے خبردار کیا ہے کہ سعودی معاشرے میں اسلحہ رکھنے کا مسلسل رواج بے حد خطرناک ہے۔ فہد الشیلان نے الوطن اخبار سے گفتگو میں کہا کہ دراصل ہمارے یہاں نوجوانوں میں اسلحہ رکھنے کا شوق بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے 8 بڑے اسباب ہیں۔ ہم عمروں میں فخر کا اظہار، دوسروں کی دیکھا دیکھی، نمود و نمائش، طاقت کا حصول اور تنازعات کا فیصلہ اپنے حق میں کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطرات سے نمٹنے، ذہنی حالات اور اپنے اندر کمی کے احساس کو دور کرنے کے لیے بھی ہتھیاروں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ الشیلان نے توجہ دلائی کہ نوجوانوں میں اسلحے کے رواج سے معاشرے میں تشدد بڑھے گا۔